الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا موضوع ہے حرام مال سے بچیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان میں سے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ طیب وہ ہے جو جائز طریق اور اندازے سے حاصل کیا جائے اور جائز جگہ سے، کیونکہ جو غذا اس طرح حاصل کی جائے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خوشگوار ثابت ہوتی ہے، ورنہ دنیا کی خوشگوار چیزیں آخرت میں نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ اسی بنا پر اللہ تعالی نے ہمیں طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے طیب کا یہ مطلب لکھا ہے، جو بالکل پاک اور صاف ہو، کسی غیر کا حق اس سے متعلق نہ ہو۔ لہذا طیب غذا کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، جائز طریقے اور جائز جگہ سے حاصل کیا جائے، اس سے کسی دوسرے کا حق متعلق نہ ہو۔ جیسے والد کے انتقال کے بعد بڑے بھائی نے میراث تقسیم کرنے کی بجائے مال میراث کو اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے تو یہ مال طیب نہیں ہے، کیونکہ اس مال میں دوسرے بہن بھائیوں کا حق بھی متعلق ہے۔ ہم بھی عہد کر لیں کہ ہمارا رزق حلال اور طیب ہی ہو، کیونکہ جو مال طیب نہ ہو سلیم الطبع انسان کی طبیعت بھی اس کو پسند نہیں کرتی، اور حلال و طیب مال ہی دین و دنیا میں خوشگوار اور راحت و سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمانے کو ایک فرض اور ضروری قرار دیا ہے۔ حدیث کی سنن بہقی میں ارشاد ہے، حلال روزی کمانا بھی دوسرے فرائض کے بعد ایک فرض اور ضروری ہے۔ محترم سامعین، ہمارا مال پاکیزہ اور حلال ہوگا تو ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے اور حرام ہونے کی صورت میں کن کن نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے، چند فوائد اور نقصانات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ محترم سامعین، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آدمی کے تمام اعمال اور کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے درست اور اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ذکر فرمایا ہے کہ کھانا بھی اچھا ہو اور اعمال بھی اچھے ہوں۔ معلوم ہوا کہ حلال غذا کو اچھے کاموں کے کرنے میں بڑا دخل ہے۔ غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے، اور غذا حرام ہو تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اس میں مشکلات سامنے آ جاتی ہیں۔ جو شخص حلال مال کماتا ہے، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے دن بھر محنت کرتا ہے، مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کنز العمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بات کالن فی طلب الحلال بات مغفورا لہ، جو شخص رزق حلال کی تلاش میں تھک گیا اور اسی حال میں رات گزاری تو اسی رات اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ محدثین کرام نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ لِأَنَّ طَلَبَ كَسْبِ الْحَلَالِ مِنْ أُصُولِ الْوَرْعِ وَأَسَاسِ التَّقْوَى، حلال کمانے کی کوشش کرتے رہنا تقوی کی بنیاد اور اصولوں میں سے ہے، اور تقوی گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس سے انسان کے دین اور دنیا دونوں سنور جاتے ہیں۔ حلال کمانے والے کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ کنز العمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب ان یری عبدہ
تعباً فی طلب الحلال، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے بندے کو حلال کی تلاش و طلب میں تھکا ہوا دیکھیں۔ کنز العمال ہی کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا فرمائی ہے جو پاک مال کماتا ہے، رحم اللہ امرأً اکتسب طیباً وانفق قصدا وقدم فضلا لیوم فقرہ وحاجتہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائیں جو پاک مال کماتا ہے، میانہ روی سے خرچ کرتا ہے اور تنگ دستی اور ضرورت کے لیے کچھ بچا کر بھی رکھتا ہے۔ غور فرمائیں، اس شخص کو حلال کمانے کی برکت سے اللہ کی محبت اور رحمت نصیب ہو گئی، اس کی سعادت مندی اور خوش بختی میں تو کوئی شک نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ انعامات عطا فرما دیں۔ حلال آمدنی انسان کو دنیا میں بھی سکون پہنچاتی ہے اور حرام مال انسان کو دنیا میں بھی برباد کر دیتا ہے۔ اگر ہم کوشش کر لیں کہ اپنے کام یا کاروبار کے آغاز سے پہلے آس پاس کے لوگوں کو جمع کر کے فضائل اعمال وغیرہ کی کچھ دیر تعلیم کا معمول بنا لیں تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہماری دکانوں، بازاروں اور دفتروں وغیرہ میں برکتیں آ جائیں گی اور دین اور دنیا دونوں ہماری بہتر ہو جائیں گی۔ حرام آمدنی کی وجہ سے آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سنن بہقی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک شخص لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور غبار آلود رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور یا ربی ربی پکارتا ہے، مگر اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی، لباس بھی حرام سے تیار ہوتا ہے اور حرام ہی اس کی غذا اس کو ملتی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ سامعین، کنز العمال کی ایک حدیث میں حرام مال کے 3 نقصانات ذکر کیے گئے ہیں۔ جو شخص حرام مال کمائے اس مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اگر صدقہ کرتا ہے تو قبول نہیں کیا جاتا، اور اگر پیچھے چھوڑ کر مر جاتا ہے تو وہ اس کی آگ میں اضافے کا باعث ہوگا۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جب کبھی کسی حلال مال کے ساتھ حرام مال لگ جاتا ہے تو وہ حرام حلال کو بھی تباہ کر چھوڑتا ہے۔ حرام کی وجہ سے حلال کی برکت، سکون اور راحت ختم ہو جاتی ہے۔ حرام مال کے خطرات، اثرات میں سے چند یہ بھی ہیں کہ دین پر عمل کرنے میں دشواریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، دین سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہونے لگتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوب یاد رکھیے کہ اگر حرام طریقے سے مال آئے گا تو پھر وہ اپنے کرشمے یعنی نقصانات دکھائے گا، وہ بیماریاں بھی لائے گا، بے چینیاں اور پریشانیاں بھی لائے گا، صدمے بھی لائے گا، حادثات بھی لائے گا، یہاں تک کہ زندگی کو اجیراً مشکل کر دے گا۔ روپے کی ریل پیل تو ہو جائے گی، لیکن جس مقصد کے لیے روپیہ آتا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ خوشیاں، صحت، راحت اور لذت تو حلال مال سے ہی ملتی ہے، حرام مال سے نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں حرام مال کے نقصانات اور نحوستوں سے محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، حرام مال کے کئی راستے اور کئی صورتیں ہیں، چند ان میں سے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ملازمت کے اوقات میں کوتاہی۔ کوئی شخص کسی جگہ کا ملازم ہے اور 8 گھنٹے کا معاہدہ ہے، اب اگر وہ اجرت تو پوری لیتا ہے لیکن 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں کمی کرتا ہے اور کچھ وقت اپنے ذاتی کاموں میں صرف کر لیتا ہے تو اس کا یہ عمل حرام ہے، کیونکہ وہ اجرت تو پوری لے رہا ہے لیکن وقت پورا نہیں دے رہا، اور یہ بھی تطفیف میں داخل ہے، اور جس کے کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں خرابی اور ہلاکت کی وعید سنائی ہے۔ اور تطفیف کے معنی ہیں ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکل شیء وفاء و تطفیف، حقوق کی مکمل ادائیگی یا اس میں کوتاہی کرنا ہر چیز سے متعلق ہے، لہذا تنخواہ کا وہ حصہ جو ذاتی کاموں میں صرف کرنے کے مقابلے میں رہا تطفیف ہے، وہ حرام ہوگا۔ اس لیے ہم نیت کر لیں کہ مقررہ وقتوں میں ہم اپنے ذاتی کام سے بچیں گے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، گناہ کے ذریعے کمائی۔
جو پیسہ گناہ کے ذریعے حاصل کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے جھوٹ بول کر مال فروخت کرنا کہ یہ چیز تو فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے حالانکہ وہ اس ملک کی نہیں ہے، جھوٹی قسم کھا کر چیز بیچنا، دھوکہ دے کر تجارت کرنا کہ A کوالٹی کا مال ہے B کوالٹی کا دینا، دکھانا کچھ اور دینا کچھ اور، مٹیریل میں خیانت کرنا وغیرہ، اور خوش دلی کے بغیر کسی کا مار لینا۔ نمبر 3، خوش دلی کے بغیر کسی کا مال لینا، دلی رضامندی کے بغیر کسی کا مال خریدنا یا بیچنا یا کسی آدمی کا دلی رضامندی کے بغیر مال لینا جائز نہیں، چاہے دوسرا شخص قریبی دوست یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی استاد یا شیخ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی دکان پر کوئی چیز خریدنے گئے، قیمت پوچھ کر ادا کرنے لگے تو اس وقت ایک اور صاحب وہاں پہنچ گئے جو ان کے جاننے والے تھے۔ ان صاحب نے دکاندار سے کہا کہ یہ فلاں مولانا صاحب ہیں، لہذا ان کے ساتھ رعایت کریں۔ حضرت نے بڑی سبق آموز بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنے مولوی ہونے کی قیمت نہیں لینا چاہتا، اس چیز کی جو اصل قیمت تم نے پہلے بتائی تھی وہ ہی مجھ سے لے لو، کیونکہ اگر دوسرے آدمی کے کہنے سے تم نے رعایت کر دی اور دل اندر سے مطمئن نہیں تو اس صورت میں وہ خوش دلی سے دینا نہیں ہوگا اور پھر میرے لیے اس چیز میں برکت نہیں ہوگی اور اس کا لینا بھی میرے لیے حلال نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ خوش دلی اور دلی رضامندی کے بغیر دباؤ کے ساتھ دل نہ چاہتے ہوئے کسی کی شرما حضوری میں کسی کا مال حاصل کرنا ناجائز ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسی صورتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال سامعین محترم، حرام کمائی سے بچنا اور حلال مال ہی کمانا کوئی دشوار بات نہیں ہے، بس تھوڑی سی ہمت اور پختہ ارادے کی ضرورت ہے۔ پھر حلال کمائی کی صورتیں حرام مال کے مقابلے میں زیادہ بھی ہیں۔ حرام مال سے بچنے کے لیے کچھ تدابیر بھی بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، قناعت کہتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر آدمی راضی اور خوش ہو جائے۔ انسان جب زیادہ سے زیادہ کی تمنا رکھتا ہے تو یہ تمنا بعض اوقات حرام کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، لہذا قناعت کی صفت اختیار کرنے سے آدمی حرام میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک اور بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ راحت اگر ہے تو وہ قناعت میں ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حلال طریقے سے عطا فرمایا ہے اور جائز طریقوں سے جتنی دنیا طلب کرنے کی اجازت دی ہے اتنی طلب کرتا رہے، جو مل گیا اس پر اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ اپنے سے نیچے کو دیکھیں، اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنا ایک ایسی عادت ہے کہ اس کی برکت سے ہم حرام کمائی سے بچ سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں، اس لیے جب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شکر پیدا ہوگا کہ یہ بھی نعمت ہمیں حاصل ہے، وہ بھی نعمت ہمیں حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری نصیحت بخاری شریف کی حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ یاد رکھو، جسم اور مال کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ اپنے سے اونچے مرتبے والے کو دیکھنے سے خواہشات میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں رہ پاتی۔ کسی بھی کام، پیشے، کاروبار وغیرہ کو شروع کرنے سے پہلے علماء کرام سے دریافت کر لیں کہ یہ کام میرے لیے حلال ہے یا نہیں، جس طریقے سے کر رہا ہوں وہ طریقہ حلال ہے یا نہیں۔ علماء کرام سے اپنے مسائل پوچھتے رہیں۔ حرام سے بچنے کی فکر اور حلال کی طلب اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کسی حرام کام سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو بھی چیز چھوڑی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سامعین، ایک غریب آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کے دوران اسے ایک قیمتی ہار ملا، اس نے اٹھا لیا، لیکن اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا کہ یہ تو حرام ہے، چوری ہے۔ چنانچہ اس نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جس کا ہار کھو گیا ہو وہ آ کر لے لے۔ کچھ دیر میں ایک نابینا شخص آیا اور کہا، یہ ہار میرا ہے۔
اور تھیلے سے گر گیا تھا۔ نبینا شخص دعائیں دیتا ہوا ہار لے کر چلا گیا۔ یہ غریب شخص اللہ سے اپنی روزی کی دعائیں کرتا رہا۔ اللہ کی شان کہ واپسی میں ایک مسجد سے گزر ہوا، وہاں کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اسے نماز کے لیے آگے کر دیا۔ اس کی آواز لوگوں کو پسند آئی۔ آخرکار وہاں اس کو امام رکھ لیا گیا۔ کچھ دنوں بعد مقتدیوں نے کہا کہ امام صاحب ایک وصیت کر کے گئے تھے کہ میری ایک جوان سال بیٹی ہے، اس کا نکاح کسی اللہ والے بندے سے کرا دینا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ سے اس کا نکاح کرا دیں۔ بالآخر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب اس شخص نے اپنی بیوی کے گلے میں ہار دیکھا تو حیرانی سے پوچھا کہ یہ ہار کہاں سے آیا؟ لڑکی نے ہار کے گم ہونے اور پھر ملنے کا پورا واقعہ سنا دیا تو اس شخص نے کہا کہ یہ ہار میں نے ہی لوٹایا تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی خوشی سے اچھل پڑی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کی دعائیں قبول فرما لیں۔ آپ کو اللہ نے گھر دیا، گھر والی دی اور رزق دیا، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ جس نیک اور امانت دار شخص نے ہار لوٹایا تھا اس سے وہ میری شادی کرا دیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مرادیں پوری فرما دیں۔ اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ اللہ جل شانہ کی خاطر جو شخص حرام سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نصیب فرماتے ہیں۔ جیسے یہ آدمی جب چوری جیسے حرام کام سے دور رہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین بدلہ عطا فرما دیا کہ ہار بھی واپس مل گیا اور ہار والی بھی۔ نمبر 4، کسی بھی حلال پیشے سے نہ شرمانا چاہیے۔ کسی بھی حلال پیشے کو اختیار کرنے اور اس میں محنت سے شرمائے نہیں، ورنہ انسان کی جب ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ ناجائز ذرائع کو بھی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور حرام میں پڑ جاتا ہے۔ کنز العمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من عبد استحیا من الحلال الا ابتلاہ اللہ بالحرام۔ جو شخص حلال کمانے میں حیا اور شرم سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حرام میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کا کام ضرور کرایا۔ کوئی مزدوری کرتے تھے، کوئی بڑھئی کا کام کرتے تھے، کوئی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں، مزدوری بھی کی، تجارت اور زراعت کا کام بھی کیا۔ لہذا کسی بھی جائز پیشے کو اختیار کرنے میں عار اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر۔ ہم جب اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا دھیان، جہنم کا خوف پیدا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت سے حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ حرام آمدنی کی طرف ہمارے اٹھتے ہوئے قدم بھی رک جائیں گے۔ قرآن حکیم میں سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ لہذا جب اللہ کی پکڑ کا خوف ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو رزق حلال کے راستے بھی اللہ تعالیٰ فراہم فرما دیں گے اور حرام سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ایک مرتبہ کسی حرام آمدنی سے حاصل شدہ مال کا کھانا آپ کو کھلا دیا۔ بعد میں جب معلوم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلق میں انگلی ڈال کر جو کھایا تھا سب پیٹ سے نکال دیا۔ محترم سامعین، غور فرمائیں کیسا خوف تھا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا اور کیسی اہمیت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔ حلال رزق کی تکلیف برداشت کر لی لیکن حرام غذا کو اپنے جسم میں باقی نہیں رہنے دیا۔ معلوم ہوا کہ حرام لقمہ جسم اور روح کے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔
ہم بھی ابھی سے ٹھان لیں کہ دکان کی دراز میں کوئی حرام پیسہ نہیں ڈالیں گے، ہمارے بٹوے میں کوئی حرام رقم نہیں آئے گی، اپنے گھر میں کسی قسم کی حرام آمدنی نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی روزی کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کو یاد کر کے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اے اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور اچھے کاموں میں استعمال فرما۔ دو چیزیں اس دعا میں مانگی گئی ہیں، حلال رزق، اچھی اور نیک مشغولیت اور مصروفیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبریل امین علیہ السلام جب بھی میرے پاس تشریف لائے یہ دعا مانگنے کا کہا، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حرام مال سے بچیں کے موضوع پر آج ہماری گفتگو ہوئی، جس میں ہم نے حرام مال سے بچنے کے لیے 5 باتیں سیکھیں۔ نمبر 1، قناعت اختیار کرنی ہے۔ نمبر 2، اپنے سے نیچے کو دیکھنا تاکہ زیادہ کی لالچ میں مبتلا ہو کر حرام میں نہ پڑ جائیں۔ نمبر 3، اپنے کام اور پیشے سے متعلق علماء سے مشورہ کرنا۔ نمبر 4، کسی بھی حلال پیشے میں شرمانا نہیں ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف رکھنا۔ دعا کو یاد کرنے اور مانگتے رہنے کے ساتھ ان 5 باتوں پر عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ حرام کمائی سے بچا لیں گے اور حلال آمدنی کے اسباب عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔